زلمی یا کنگز مین، کون بنے گا کرکٹ کا نیا سلطان؟ آج سجے گا فائنل کا میدان۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ٹرافی کے لیے زبردست مقابلہ متوقع۔ زلمی 2017 کے بعد دوبارہ تاج سر کرنے کو بےتاب۔ حیدرآباد کی ٹیم پہلا سیزن یادگار بنانے کے لیے پرامید۔ شائقین کرکٹ اپنی اپنی ٹیموں کی جیت کے لیے پرجوش۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کی توقع۔ اختتامی تقریب کے باعث PSL 11 فائنل کا وقت تبدیل، 7 کے بجائے اب 8 بجے شروع ہوگا۔ لاہور میں ٹریفک انتظامات مکمل، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ پاکستان سپر لیگ 11 فائنل کی رنگا رنگ اختتامی تقریب کی تیاریاں، معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تقریب میں عاطف اسلم، علی عظمت اور عارف لوہار پرفارم کریں گے۔ آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز بھی اپنی پرفارمنس پیش کریں گی۔ اختتامی تقریب میں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ PCB نے شائقین کی انٹری کے لیے ہدایات نامہ جاری کر دیا۔ میچ دیکھنے کے لیے شناختی کارڈ، فزیکل یا ڈیجیٹل ٹکٹ ساتھ لانا ہوگا۔ شائقین کو شام 6 بجے تک ہر صورت اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL سیزن 11 کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ فاتح ٹیم کو مجموعی طور پر $10 لاکھ دیے جائیں گے، 5 لاکھ انعام اور 5 لاکھ اضافی شامل۔ رنر اپ ٹیم کو 5 لاکھ دیے جائیں گے، $2 لاکھ کے ساتھ مزید 3 لاکھ دیے جائیں گے۔ بہتر پلیئر ڈیولپمنٹ کرنے والی فرنچائز کے لیے بھی $2 لاکھ مختص۔ PSL 11 کا فائنل آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایران نے ابھی تک اپنے اقدامات کی بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ آبرہ ہرمز کی ناکہ بندی کو امریکی صدر ٹرمپ نے دوستانہ قرار دے دیا۔ بولے کہ ایران سے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے، نئی ڈیل پر غور کر رہے ہیں۔ مجھے ایران کی تازہ ترین تجاویز پیش کر دی گئی، مجھے اس تجویز کے اصل الفاظ سے جلد آگاہ کیا جائے گا، جلد ہی جائزہ لوں گا۔ یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں پر غیر قانونی قبضے کو قذاقی قرار دے دیا۔ کھلے عام کہا، ہم قذاقوں کی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا ایکس پر بیان، کہا یہ کوئی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، یہ ان اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوسناک اعتراف تھا جو امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف کر رہا ہے۔ عالمی قانون کی ایسی کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ایران کا اقوام متحدہ سے امریکی خلاف ورزیوں پر رد عمل دینے کا مطالبہ۔ ایران نے نئی تجویز پاکستان کے حوالے کی ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا کشیدگی کو جاری رکھے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم کا بیان، کہا کہ ایران ہمیشہ قومی مفاد کی بنیاد پر سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ ایران اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے لیے ہر قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سفارتکاری میں دھوکہ دہی کے باعث امریکہ پر عدم اعتماد برقرار رہے گا۔ مذاکرات میں پیش رفت امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے شفاف رویہ اختیار کرے ہوئے ہے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا ایرانی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا ایران اپنے مخالف کو جنگ بندی یا مذاکرات میں زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ ایران کے مذاکرات کی تجویز کا مقصد صہیونی جارحیت کا خاتمہ ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے نیا مذاکراتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ایران کا آبرہ ہرمز سے اسرائیلی جہازوں پر پابندی لگانے کا عندیہ۔ ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی نے کہا ہے کہ نیا قانون اسرائیلی جہازوں کے داخلے کو روک دے گا۔ دشمن ممالک کے جہازوں پر جنگی ہرجانہ ادا کرنے کی شرط، ایران سے پیشگی اجازت کے بغیر کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجوزہ بل سے آبرہ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے کا امکان۔ قطری میڈیا کے مطابق ایران نئی سمندری پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ عالمی تیل تنظیم اوپیک پلس کے 7 رکن ممالک کا تیل کی پیداوار میں بڑھانے کا اعلان۔
UAE کی علیحدگی کے بعد اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے کا اعلان کر دیا۔ تیل کی پیداوار میں اضافے کے فیصلے کا اطلاق جون سے ہوگا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کا اقدام، اسرائیل نے امریکہ سے جدید جنگی طیارے خریدنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، بتایا کہ معاہدے کے تحت F-35 اور F-15I طیاروں 2 نئے اسکواڈرن بنیں گے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ کے ساتھ اسرائیل کا یہ معاہدہ اربوں ڈالر کے جدید طیاروں کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی ذاتی امرہ میں اہم ملاقات، ملکی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر پیغام، سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ استعمال تشویشناک ہے، آزادی صحافت کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں اور صحافت جمہوری معاشرے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافیوں کی خدمات کو سراہا، کہا ایک باشعور معاشرے کے لیے غیر جانبدار اور مستند صحافت ضروری ہے۔ پاکستان کا ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار، بھارت کی گیدڑ بھبکیوں کے جواب میں پاکستان نے دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ 3 مئی 2025 کو جنگی مشق اینڈس کے تحت ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کا مقصد افواج کی آپریشنل تیاری، جدید نیویگیشن سسٹم اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کی جانچ قرار دیا گیا۔ ہمارے شہداء ہمارا افتخار، لانس نائک دلاور خان شہید کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین۔ MPAs سجاد بادکوال اور داؤد آفریدی کی شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں، انہی کی بدولت آج ملک میں امن قائم ہے۔ ہم PA سجاد بادکوال کی اہل خانہ سے گفتگو، کہا کہ پاکستانی قوم بھی دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لانس نائک دلاور خان گزشتہ سال مئی میں بھارتی جارحیت کے دوران سرحد پر فرائض سر انجام دیتے ہوئے دشمن کی گولہ باری کی زد میں آ کر شہید ہو گئے تھے۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا 2 مئی 2025 میں اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے، بھارت کے اقدامات خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آڑ میں کسی بھی ممکنہ بھارتی مہم جوئی سے قبل دنیا کو خبردار کیا تھا۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی ثالثی کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ واگھا بارڈر پر مارکے حق کے عنوان سے خصوصی تقریب کا انعقاد، پاکستان رینجرز پنجاب کی شاندار پریڈ نے شرکاء کی توجہ حاصل کر لی۔ اقلیتی برادری، طلبہ، وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ نے خصوصی نغمے پیش کیے، حب الوطنی کے جذبات اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، شرکاء کی جانب سے دفاعی وطن اور رد عمل کے عزم کا اظہار۔ مورکہ حق کو 1 سال مکمل، قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے عوام کا قومی اتحاد اور افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ شہریوں نے قومی عزم اور حوصلے کا اعادہ کیا۔ شہریوں نے کہا، پاکستانی قوم کسی بھی چیلنج کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ منصوبے پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
इजलास में हुक्काम की जानिब से मास ट्रांजिट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम के तामीराती अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। कहा कि ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और शजरकारी को यकीनी बनाया जाए। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। शाह फैसल टाउन रोड बहाली मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे की लागत 1 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद है, जिसमें फ्लाईओवर, सर्विस रोड्स, राउंड अबाउट, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं। वज़ीर आला को मंसूबे की तामीराती, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला के मुतालिका हुक्काम को मंसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रेड लाइन मंसूबे में कॉन्ट्रैक्टर के साथ पैदा होने वाले मसाइल हल न होने पर हुकूमत ने उनसे मुआहदा खत्म किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। FWO को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी। रेड लाइन के दोनों हिस्सों पर काम तेजी से जारी है। ये मंसूबा शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों की लंबी कतारों और AC बंद होने की सूरत हाल पर वो शदीद बरहम हो गए। मौके पर मौजूद इंतजामात का जायजा लिया, सहूलियात की फौरी बेहतरी के अहकामात जारी किए। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के हुसूल में दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, शहरियों को तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बलूच कॉलोनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहे की भारी खेप बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 100 के करीब जदीद असलहा बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजिम से 42 रेपिटर, 12 M4 और मुतादिद राइफलें बरामद कर ली गई। 9mm पिस्तौल, तरकी साख्ता और 7mm राइफलें भी शामिल। मुलजिम गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने के धंधे में मुलव्विस निकला। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी डिसेंट गार्डन में रेंजर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से M4 राइफल समेत भारी असलहा बरामद। मोबाइल फोन, सोना और नकदी भी बरामद। जाली लाइसेंस, मोहरें और अथॉरिटी लेटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। बरामद असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर। साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स की मजीद कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला महमद और गिरदो नवाह में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज पेशावर से 58 किलोमीटर शुमाल मगरब में था। जलजला सुबह का तकरीबन 7 बजे आया। मकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की रिहायशी इमारत में AC फटने से खौफनाक आतिश ज़दगी। आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। वाक़े में 3 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 14 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया।